أما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة أما المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب وهو نوعان أحدهما قلب العلة حكما والحكم علة وهو مأخوذ من قلب الإناء وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم مثل قولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مئة فيرجم سيبهم كالمسلمين قل المسلمون إنما يجلد بكرهم مئة لأنه يرجم ثيبهم فلما احتمل الانقلاب فسد الأصل وبطل القياس. اچھا اب یہ بتایا تھا نا کہ علل مؤثرہ سے کسی نے اگر استدلال کیا تو اس کی دفع جو ہے ہم جو اس کو دفع کریں گے وہ معارضہ کے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو معارضہ بتاتے ہیں کہ فہی نوعان ہے. ایک تو معارضہ یہ مناظرہ اور اصول دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے معارضہ کے ہاں. کہتے ہیں میاں اس مدعی نے جو علت مؤثرہ سے استدلال کیا جس دعوے کے اس بات پر آپ اس کو معارضہ سے دفع کرتے ہیں تو معارضہ سے دفع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دلیل اور بنا لیں, آپ ایک دلیل قائم کر دیں جس دلیل سے اس کے دعوے کی نقیض ثابت ہو جائے. آپ ایک دلیل دیں. معارضہ کیسے کرو گے؟ اس نے دلیل قائم کر دی, علت مؤثرہ سے استدلال کیا, ایک دعویٰ اس نے ثابت کر دیا. آپ اس کو کہیں کہ ہم یہ دعویٰ آپ کا نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ آپ کے دعوے کی نقیض ثابت ہے. تو ایک دلیل آپ قائم کر دیں, چاہے وہ اس والی دلیل لے کر اس میں تغیر تبدل کر کے اس کے دعوے کی نقیض اسے ثابت کر دیں, یا کوئی جدید دلیل دے دیں, کوئی نئی دلیل دے دیں, لیکن اس کے دعوے کی نقیض ثابت کر دیں. تو اب اجتماع نقیضین تو باطل ہے نا. تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کے دعوے کی نقیض آپ نے ثابت کر دی تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں معارض. اب یہ فرماتے ہیں کہ فہی نوعان ہے. معارضہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو معارضہ ایسا ہے کہ فیہا مناقضۃ, کہ معارضہ متضمن ہے نقض کو. بظاہر صورتاً وہ کیا ہے؟ معارضہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں نقض بھی پڑا ہوا ہے کہ اس کی جو دلیل ہے اس دلیل کو آپ باطل کر دیں. اس کی دلیل گویا کہ وہ قابل اثبات مدعا نہ رہے, تو یہ اس کی دلیل کے اوپر نقض ہو گیا نا. تو میاں کہتے ہیں کہ معارضہ کی ایک قسم یہ ہے کہ یہ صورتاً معارضہ ہے اور متضمن ہے کس کو؟ مناقضے کو. تو دو چیزیں ہو گئی آپ کی طرف سے, نقض بھی ہوا اس کی دلیل کا, اور آپ نے اس کے دعوے کی نقیض بھی ثابت کر دی. تو اس کی دلیل بھی ختم ہو گئی, اس کا دعویٰ بھی ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, اس لیے فرماتے ہیں کہ نوعان معارضۃ فیہا مناقضۃ, یہ ایک قسم. دوسری قسم ومعارضۃ خالصۃ, دوسرا وہ معارضہ ہے جس میں مناقضہ نہیں ہے. معارضہ خالصہ ہے
متضمن مناقضے کو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اما المعارضۃ التی فیہا مناقضۃ، کہتے وہ معارضہ جو متضمن ہے نقض کو، متضمن ہے فالقلب، وہ کہتے ہیں میاں اس کو قلب بھی کہتے ہیں۔ قلب، قلب کا لغوی معنی آتا ہے الٹا کرنا، کسی برتن کو الٹا کر دیا، کسی کپڑے کو الٹا کر دیا، الٹا کرنا۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کی پھر دو قسمیں ہیں، دیکھو وہو نوعان، احدہما قلب العلت حکما والحکم علتا۔ قلب کی دو قسمیں، پہلی قسم یہ ہے کہ دیکھو مستدل نے جس چیز کو علت بنایا اس کو آپ کیا بنا دیں؟ حکم۔ اس کو آپ معلول بنا دیں، حکم بنا دیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور جس کو اس نے معلول بنایا یعنی حکم بنایا اسی کو آپ علت بنا دیں۔ تو الٹا کر دیا نا آپ نے، اس کے دعوے دلیل دونوں کو آپ نے، ہم میاں جو تمہاری دلیل ہے وہ دلیل تو نہیں ہے یار، وہ تو دعویٰ ہے، اور جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ تو نہیں یار، وہ تو دلیل ہے۔ تو آپ نے اس کے سارے معاملے کو الٹ پلٹ کر دیا نا۔ اچھا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن قَلْبِ الْإِنَاءِ، اس کو کہتے ہیں قلب کہتے ہیں، تو یہ ماخوذ ہے کس سے؟ قلب الاناء، برتن کو الٹا کرنا۔ برتن سیدھا پڑا ہوا ہے، پیالی پڑی ہے نا ایسی سیدھی، تو آپ اس کو الٹا کر دیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہو گیا، اس نے سیدھا رکھا تھا کہ بھئی یہ علت ہے یہ معلول ہے، آپ نے کہا نہیں وہ جس کو تم معلول بناتے ہو وہ علت ہے، اور جس کو علت بناتے ہو یہ معلول ہے، تو الٹا کر دیا نا آپ نے۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ اچھا، کہتے میاں یہ جو قلب ہے کیا علت سے آپ معلول بنا دیں، معلول سے علت بنا دیں، یہ کون سی صورت میں صحیح ہوگا یہ قلب؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا فِيمَا يَكُونُ التَّعْلِيلُ فِيهِ بِالْحُكْمِ، فِيمَا يَكُونُ فِيهِ التَّعْلِيلُ بِالْحُكْمِ۔ دیکھو میاں، جہاں معلل نے حکم کو علت بنایا ہے، حکم کو، جو حکم تھا یعنی جو معلول تھا، جو اثر مرتب تھا علت کا، اس کو اس نے کیا بنا دیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جہاں اس نے استدلال کیا ہے حکم سے، یوں سمجھو کہ جہاں اس نے معلول سے استدلال کیا، تو معلول سے استدلال کرنا یہ دلیل انی ہے۔ سمجھ میں آ گئی دلیل؟ تو اگر اس نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل انی استعمال کیا ہے تو وہاں اس کو آپ قلب کر سکتے ہیں کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، وہ جو تم علت بناتے ہو وہ تو معلول ہے، وہ تو معلول ہے، اور جس کو تم نے معلول بنا لیا علت تو وہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قلب وہاں چل سکتا ہے جہاں پر اس نے استدلال حکم سے کیا ہے، علت حکم کو بنایا ہے، تو آپ اس کو الٹا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟
مثال دیتے ہیں، مثل قولہم، شوافی جو ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک مسئلے میں بنیادی اختلاف ہے۔ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ احسان کے لیے شرط اسلام ہے یا نہیں ہے۔ کوئی مرد محسن بن جاتا ہے جس کی زنا کرنے کے بعد سزا رجم ہوگی۔ محسن ہوگا تو سزا کیا ہے؟ رجم۔ محسن نہیں ہے تو سزا کیا ہے؟ جلد میتن۔ ہمیں آئیے، تو احسان کے لیے اسلام شرط ہے یا نہیں ہے؟ شوافی کہتے نہیں ہے۔ تو جب اسلام شرط نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کافر بھی محسن بن سکتا ہے۔ تو جب کافر محسن بن سکتا ہے لہٰذا رجم ان کے لیے بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک کافر محسن نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک احسان کے لیے شرط ہے کیا چیز؟ اسلام۔ یہ اس اختلاف کے بعد اب دیکھو شوافی نے کہا کہ دیکھو الکفار جنس، کفار جو ہے میاں ایک جنس ہے، دو قسمیں ہیں اس ایک جنس کی، ایک محسن اور ایک غیر محسن۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جو غیر محسن ہے وہ اگر زنا کر لے تو اس کا جلد ہوتا ہے نا، کوڑے مارے جاتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ یہ کوڑے مارنا باکر کو یہ علت ہے کس کے لیے؟ غیر باکر کو یعنی محسن کو جلد کے لیے۔ جب ان کے باکر کو کوڑے مارے جاتے ہیں تو سیب کو رجم کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کہا کہ دیکھو یہ جنس ہے، ہاں یجلد بکرہ مئتن، ان کا جو بکر ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو فیرجم سیبہم، اس کو معلول قرار دیا، لہذا حکم کیا ہوا؟ علت ہے کہ یجلد بکرہم مئتن، معلول کون سا ہے؟ یرجم سیبہم۔ یہ معلوم کہ جب بکر کو مئت جلدتین مارے جاتے ہیں تو لہذا ان کے محسن کو رجم کیا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو علت بنا دیا کس کو؟ جلد مئتن لبکرن، یہ علت، اور رجم سیبہم یہ معلوم۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ قیاس پھر کر دیا کل مسلمین، امام شافعی نے کل مسلمین، جیسے دیکھو مسلمانوں کے بکر کو کیا ہوتا ہے؟ جلد مئتن، تو محسن کو کیا ہوتا ہے؟ رجم۔ تو بس ان کا بھی ایسا ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک احسان کے لیے اسلام شرط تو ہے نہیں نا، تو لہذا کافر بھی محسن ہے جیسے مسلمان محسن ہے، وہ بھی بکر ہیں جیسے مسلمان بکر ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا مسلمان بکر کے لیے جیسے جلد مئتن ہے اسی طرح ان کے بکر کے لیے بھی جلد مئتن، جیسے مسلمان سیب کے لیے رجم ہے ویسے کافر
محسن کے لیے بھی رجم ہے، یہ انہوں نے قیاس کر دیا اس پر۔ لیکن علت کیا بنا دی حکم کے لیے؟ بکر کے جلد مئتن، چونکہ ان کے باکر کو جلد مئتن ہوتا ہے، یہ علت ہے کہ ان کے محسن کو رجم ہوگا، وہ معلول ہے، وہ حکم ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ شیخانو پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے؟ اچھا قلنا، ہم نے کہا میاں یہ تو الٹا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بکر کا جلد مئتن علت ہے کس کے لیے؟ رجم کے، محسن کے رجم کے لیے، یہ تو الٹا ہے۔ سمجھ آئیے، محسن کا رجم علت ہے اور باکر کا جلد مئتن یہ معلول ہے۔ تم نے جس کو علت بنایا ہم نے اس کو معلول بنا دیا، تم نے جس کو معلول بنایا ہم نے اس کو علت بنا دیا، یہ تو الٹا ہے۔ بکر کو جلد مئتن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محسن کو رجم ہوتا ہے، وہ علت ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو فرمایا قلنا المسلمون انما یجلد بکرہم مئتن لأنہ یرجم سیبہم، اس کو علت بنا دیے کہ نہیں؟ رجم کو علت بنا دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، فلما احتمل الانقلاب، جب ان کے دلیل میں انقلاب کا احتمال ہے، شوافی کی دلیل میں کہ جو دلیل ہے مولا جس کو علت بناتے ہو وہ معلول ہے، جو معلول ہے وہ علت ہے، یہ انقلاب ان کی دلیل میں کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کیا جا سکتا ہے تو فسد الاصل، وہ جو ان کی دلیل ہے، ان کا اصل ہے، وہی فاسد ہو گیا۔ وبطل القیاس، اور مسلمانوں کے اوپر جو انہوں نے قیاس کیا تھا وہ قیاس بھی باطل ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو شیخ۔